السلام علیکم سامعین گرامی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے شوہرداری کے 12 پوائنٹ کا ذکر کیا ہے۔ آج ہم اگلے پوائنٹ کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے اپنے شوہر کی ترقی میں مدد کیجیے۔ دیکھیے، انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ہی ترقی کرتا ہے۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ مرد کی شخصیت بہت حد تک اس کی بیوی کی خواہش سے وابستہ ہوتی ہے۔ عورت چاہے تو اپنے شوہر کی مدد کر کے اس کو ترقی کی اعلیٰ منزل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ چاہے تو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے امور کو اس طرح سے ترتیب دیے کہ آپ کے ہمسفر کے کاموں میں کوئی دخل نہ پڑے اور ان کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے شوہر دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے تو کوشش کیجیے کہ وہ شارٹ ٹرم دینی کلاسز کریں، اور اگر مکمل طور پر تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو ترغیب دلائیں کہ اپنے مضمون میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شوہرداری کا اگلا اہم پوائنٹ ہے، دھیان رکھیے کہ آپ کے شوہر غلط راہ اختیار نہ کریں۔ مردوں کو کسب معاش اور دفتری کاموں کے سلسلے میں آزادی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار اور دانا بیوی شوہر کی روزمرہ کے امور میں دخل اندازی نہیں کرتی، اس کے تمام کاموں کی کڑی نگرانی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مرد کی آزادی کو سلب کر لینے اور اس کے کاموں میں دخل دینے سے اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے برعکس نتیجہ نکلے۔ عقل مند اور تجربہ کار مردوں کی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود برے بھلے کاموں کے نتائج کو بخوبی سمجھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتے اور جلدی دھوکہ نہیں کھاتے۔ وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، دوست و دشمن کا فرق بھی جانتے ہیں۔ لیکن سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بہت سادہ لو انسان ہوتے ہیں اور دوسروں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دوست نما دشمنوں کے جال میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جب اس قسم کے مردوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام فقط ایک بیوی ہی کر سکتی ہے۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہی اور ہوشیاری کے تحت اس کے کاموں اور اس کے دوستوں پہ نظر رکھے تو یہ چیز واقعی اس کے شوہر کے مفاد میں ثابت ہوگی۔ البتہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے کاموں میں براہ راست مداخلت نہ کریں، یا ان کو روکنے یا ٹوکتے رہنے سے اجتناب کریں، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا مرد ہو جو کسی دوسرے حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیر کنٹرول رہنا پسند کرے۔ یہاں پر ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے، اور بیوی کو دور سے ہی اپنے شوہر کی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے یا کن لوگوں کے یہاں اس کا آنا جانا ہے۔ یقیناً یہ تحقیق کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس میں صبر و ضبط اور ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ غصے اور سختی اور اعتراض کرنے سے پرہیز کریں اور نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنے شوہر کو غلط راہ سے بچانے کے لیے یہاں پر مؤلف نے 2 حل بتائے ہیں۔ اندرونی زندگی میں اپنے اخلاق و عادات اور اپنے گھر کے عام حالات کا مکمل اور تحقیقی جائزہ لیں۔ غور کریں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کے سبب آپ کے شوہر گھر سے بیزار ہو گئے ہیں۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ اپنے شوہر کے بیزاری کے اسباب ڈھونڈیے اور انہیں دھیرے دھیرے ختم کر دیے۔ جیسے ہی اسباب ختم ہوں گے، آپ کے شوہر کے لیے آپ کا گھر اپنے آپ ہی امن و امان کی جگہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا شوہر آپ کی محبت سے بہرہ مند ہوگا تو وہ کبھی بھی گھر سے باہر محبت نہیں تلاشے گا۔ ممکن ہے مرد کا اخلاق اور کردار اچھا نہ ہو اور اس پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن کسی حال میں عورت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور زیادہ استقامت اور بردباری سے کام لیں اور اٹل ارادے کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول میں لگے رہنا چاہیے۔ خدا نے عورت میں ایک عجیب و غریب طاقت رکھی ہے، وہ جس بات کا ارادہ کر لے اس میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرف چاہے اپنے شوہر کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ اپنے شوہر کو گمراہی سے نجات دلائے گی تو کم از کم 80% امکان ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوگی، لیکن اس کے لیے عاقل اور مدبر ہونا اور دانش مند ہونا شرط ہے۔
اس معاملے میں اگر محبت سے کام نہ بنے تو کچھ غصہ اور ناراضگی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، بشرط کہ یہ غصہ زیادہ نہ بڑھے اور اس کا نتیجہ برا نہ نکلے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے،